آپ قربانی امام حسین سے پہلے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ میرا جمعے کے دن بڑا ضروری سفر ہے، لہٰذا آج وینسڈے کے دن ہی نماز جمعہ پڑھا دیا جائے، کیونکہ میں بہت بزی رہنے والا ہوں، اس لیے ابھی پڑھ لیجیے زیادہ اچھا ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے دین کے اوپر بہت پابند ہونے کی ضرورت ہے. جس دن ہم نے اپنے دین کو سبک کر دیا، آپ یقین جانیے آگے آنے والی جنریشن اس کو اور ہلکا کر دے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو خاص طور پہ جو مناسبات ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تقریباً ہر جگہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گلوبل مسئلہ ہے یہ، اور اس کے اوپر ہر آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہفتے کے درمیان میں کسی معصوم کی شہادت یا ولادت ہو گئی تو پروگرام ویکینڈ پہ ہی ہوگا. یہی ہوتا ہے. جب تک یہ مسئلہ ہمارے مرحومین کے 40ویں تک تھا تب تک ٹھیک تھا، کیونکہ سنڈے تو 40واں ڈے ہے ہر جگہ، چاہے یہاں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں. سنڈے ڈھونڈا جاتا ہے. جیسے ہی مرحوم کو دفنا کے آئے ابھی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اور اس کے بعد سنڈے دیکھیے کون سا والا پڑھ رہا ہے. کسی اور کی تو مجلس نہیں ہے، کوئی پتہ چلا 2 دن پہلے مر گیا ہو تو اس کی بھی 40ویں کی مجلس ٹکرانے نہ پائے. اس تک کوئی حرج نہیں ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے مرحومین کی مجلس میں ہمارے زیادہ سے زیادہ عزیز شرکت کر سکیں. دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، بزی ہیں، جاب پہ ہیں، ٹھیک ہے، ذکر مولا ہے، سنڈے کو ہو چاہے جمعے کو ہو، کسی دن ہو. لیکن جو مناسبتیں ہیں، جو تاریخ ہے، چاہے وہ ولادت کی ہو چاہے وہ شہادت کی ہو، یہ تاریخ ایک خصوصیت کے ساتھ ہے. یہ دن خصوصیت رکھتا ہے. کس طریقے سے خصوصیت رکھتا ہے اس کی دلیل بھی عرض کر دوں. جیسے شب قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس طریقے سے لیلۃ القدر میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، آسمان سے نعمتیں نازل ہوتی ہے، امر الہی نازل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان شبوں میں بھی وہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کی برکت ایسا نہیں ہے کہ اس سال آج سے مثلا 1400 برس پہلے سن 38 میں چوتھے امام کی ولادت ہوئی اور سن فلاں میں جو ہے فلاں امام کی ولادت ہوئی تو وہ اس سال کا واقعہ تھا، ہم اس کی یاد منا رہے ہیں یاد منا رہے ہیں، لیکن برکتیں بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا اور ختم ہو گیا. جو فضیلتیں اس شب کی ہے، اس دن کی ہے، شب جمعہ کو جو اتنی فضیلت دی گئی ہے یا روز جمعہ کو جو فضیلت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ دن بابرکت ہے. جس دن امام کی ولادت ہوتی ہے یا امام کی شہادت ہوتی ہے، وہ دن امپورٹنٹ ہے، وہ دن اہم ہے. ہم ان چیزوں کو جمع کر کے آخر میں نہ رکھ دیں، بعض چیزوں کے اوپر پافشاری کریں کہ نہیں یہ اسی تاریخ میں ہونی چاہیے. آپ دھیرے دھیرے ویک ڈے کو جو ہے وہ ویکینڈ پہ پہنچا دیں گے، آپ کی اولاد اس کو مہینے میں 1 دن جمع کر دے گی. میں نے خاص طور پہ یہاں یو کے میں جب سے مجھے آنے کا موقع ملا ہے، میں نے یہاں پہ 2-4 آبزرویشنز جو میری ہے، میں نے جہاں بھی مجلس پڑھی ہے وہاں پہ اس بات کو ذکر کیا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، میں شاید یہاں پہ پتہ نہیں ذکر کیا کہ نہیں کیا، دوبارہ سے عرض کر دوں اگر یہاں کر چکا ہوں تو، کہ یہاں پر ہمارے یہاں اکثر جو امام بارگاہیں ہیں یا جو مساجد ہیں ہماری، وہ سب کے سب پرانے چرچز ہیں جسے مسلمانوں نے الگ الگ شہروں میں خرید کر اس کو آج مثلا بڑے بھائیوں نے اپنے یہاں مسجد بنا دیا اور ہم نے اس کو امام بارگاہ بنا دی. تو یہ نوبت آئی کہاں سے کہ جہاں پر ان کی قوم نے اٹھا کے چرچ جیسی جگہ کو بیچ دیا. ہر قوم کو عبرت لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس چیز کو، آج ہمارے یہاں بچے کیوں تیار رہتے ہیں 10 دن کے لیے، 10 دن محرم کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم
سارے سال کی مصروفیت ایک طرف، لیکن اس 10 دن کے لیے ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کے فرش اعضاء پہ آتے ہیں. لہٰذا ہمارے بچے بھی آتے ہیں. جس دن ہم نے اس کو کہا کہ رے آج چھوڑو کل چلیں گے، تو وہ آج چھوڑو، وہ کہے گا 2 دن چھوڑو، اور چوتھی جنریشن میں کہیں گے اس کو چھوڑو. آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. میں اپنا واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. میرا چھوٹا بیٹا تقریباً 5 برس کا تھا. میں اس کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہا تھا. ساری زندگی بچوں نے سنا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین پہ جانا ہے، یلو پہ ریڈی ہونا ہے، ویٹ کرنا ہے. اتفاق سے صبح کا وقت تھا، 6:30-7 بجے تھے، اور اپنے یہاں ہندوستان میں ہر چوراہے پہ وہ CCTV کیمرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ میں راستہ خالی ہے، ریڈ لائٹ تھی، میں نے ریڈ لائٹ کراس کر کے اس کو اسکول کے لیے میں چلا گیا. اس نے مجھ سے کہا بابا سگنل ریڈ تھا. کیونکہ ابھی تک تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹا ریڈ پہ رکنا ہوتا ہے، یعنی زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں. اس دن تو بہرحال کسی طریقے سے میں نے کہا نہیں بیٹا وہ میرے لیے نہیں تھا، دوسرے طرف والوں کے لیے تھا. کیا کہے گا آدمی؟ کیونکہ ہر آدمی، ہر بچے کی پہلی درسگاہ اس کے والدین ہوتے ہیں. جو والدین کو دیکھتا ہے، ہم کہیں بیٹا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا کرو، یہ کرو وہ کرو، اور ہم خود نہ کریں تو اس سے تربیت نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ خود والدین. آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. آپ سب آمادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے والدین نے کر کے دکھایا. ہم اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں گے تو ہمارے بچے کریں گے. جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے. ہم جتنا زیادہ دین کے کام میں، مذہب کے کام میں انوالو ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارے آنے والی نسل ہم سے قدم آگے رہے گی. ہم اس پہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، ہماری آگے والی نسل بھی پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں آگے بڑھے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سلسلہ بہرحال خدا نخواستہ منقطع نہ ہو جائے.